الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. واجب الاحترام سامعین کرام اور سامعات، آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ العزیز وراثت ہے۔ ہر سننے والا پوری توجہ کے ساتھ سنے گا تو انشاءاللہ کم از کم ثواب ملے گا، برکت ملے گی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، وضو، تیمم، اعتکاف، صدقۃ الفطر وغیرہ، ایک مسئلہ سیکھ لو، 100 رکعت نفل پڑھنا ثواب برابر ہے۔ اور وراثت کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 مسئلے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے وغیرہ سیکھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس ادارے میں 2-3 چیزیں اللہ نے ہمیں
وہ عطا فرمائی ہیں اپنے فضل سے. ہم پہ ہوتا تو ایسے نہ ہوتا، اس کا فضل ہے. میرے والدین، میرے اساتذہ کی اور آپ لوگوں کی دعائیں کہ ترجمہ قرآن مجید ہمارے ادارے میں الحمدللہ پورے پاکستان میں مثال دی جاتی ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے اس طرز پہ ترجمہ پڑھاؤ پورا سال بفضل اللہ. دوسرا، ہمارے ادارے میں ایک اجراء العلوم الخمسہ کہ بندہ ناچیز نے شروع کیا تھا کہ ایک آیت ایک حدیث لے کے 5 علم اس پہ سیٹ کرنا: صرف، نحو، ادب، منطق، علم معانی. اور یہ وہ چیز ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ اس ادارے سے شروع ہوئی. بڑے بڑے علماء نے پسند کی. عطا الرحمان صاحب نے کتاب لکھی اجراء العلوم الخمسہ فی القرآن والحدیث. ماشاءاللہ. تیسری چیز ہمارے ادارے میں الحمدللہ یہ علم میراث ہے. اگر اس کی حقیقت کو دیکھا جائے تو نقل شکل کہتے ہیں ایک اللہ پاک عزت عطا فرما دیتے ہیں. ہمیں کوئی یہ علم اس طریقے کا نہیں آتا، لیکن اللہ نے عزت عطا فرمائی. یہ بات کوئی بھی سنے گا ہماری زندگیوں کے بعد بھی یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ، تو ذہن میں رکھنا کہ وراثت کا علم بہت مبارک علم ہے. اتنی اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے اور اللہ کو یہ علم اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. اس میں حقوق العباد کا دخل ہے. اور حقوق العباد وہ ہے کہ قیامت کے دن شاید بڑے بڑے حاجی، نمازی، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، خطیب، چودھری، ملک، خان، وزیر، مشیر، پنجابی، پٹھان، سندھی، ہندی، کئی پھنس جائیں گے حقوق العباد کی وجہ سے. ولی اللہ نام اس کا نہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ. مولانا عامر آگے بیٹھے، حج بیت اللہ کر لیا، یہ نام نہیں ہے ولی اللہ کا. ولی اللہ کہتے ہیں جس میں یہ چیزیں بھی ہوں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ست وغیرہ، امانت، دیانت، اور ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ہو. یہاں نشان پڑ جائے ہمارے، نفل ہر وقت مصلی پہ کھڑے ہو کے بیٹھ کے پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے. جب تک حقوق العباد میں سرخ رو نہیں ہوں گے بات نہیں بنے گی. اس لیے علمی میراث جو ہے، وراثت کا علم، اس کو اللہ نے بہت مبارک بنایا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے، دارمی کی روایت ہے، تعلم الفرائض، حصوں کو سیکھو، حصوں کو سیکھو. چلو آج اس سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں کل 6 حصے ہیں اور قسمیں 2 ہیں. پہلی قسم ہے نصف، ربع، ثمن. دوسری ہے ثلثان، ثلث، سدس. نصف کہتے آدھے کو، ربع کہتے چوتھے کو، ثمن کہتے 8ویں حصے کو، ثلثان کہتے ہیں 2/3، ثلث کہتے ہیں 1/3، سدس کہتے ہیں 6ٹھے حصے کو. یہ ایک بات جو آپ نے سنی ہے نا، 1000 رکعت نفل کا ثواب، کئی ہزار ثواب رمضان کی وجہ سے آپ کے نام اعمال میں لکھا گیا. پھر کل مسئلے جو وراثت میں ہیں وہ 7 ہیں. حضرت الاستاذ مولانا عبد القدوس استاذ المیراثیین رحمہ اللہ تعالی ایسے فرماتے تھے، ادھر دیکھنا، یہ بھی کئی ہزار ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. ایسے فرماتے تھے
صرف 2 صرف 3 صرف 4 6 صرف 8 12 اور 24. اور پھر وضاحت کرتے تھے کہ جس کے ساتھ صرف لگایا نا، صرف 2 صرف 3 صرف 4 6 صرف 8 12 اور 24، 4 کے ساتھ صرف لگایا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اول نہیں آتا ہے. اول کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھ جاؤ گے. مثلا صرف 2، یہ 2 تقسیم میں 3 4 5 نہیں بنے گا. 3 یہ 4 نہیں بنے گا جی. 4 یہ آگے نہیں بڑھے گا. 8 یہ بھی نہیں بڑھے گا. یہ صرف کا فائدہ ہے. اب میں نے کہا نا صرف 2 صرف 3 صرف 4 6، پریشان نہ ہونا، یہ سننے کا بھی ثواب مل رہا ہے نہ، آپ کو سمجھ آئے کوئی بات نہیں. صرف 2 صرف 3 صرف 4 6 کے ساتھ صرف نہیں لگایا. کیوں؟ 6 کو بوقت ضرورت 7 8 9 10 بنا سکتے ہیں، ڈھیریاں بڑھا سکتے ہیں. بڑی گہرائی کی بات ہے. حضرت الاستاد ایک دن بڑے مسکرا رہے ہیں، تو میں نے پوچھا استاد جی کیوں ہنس رہے ہو؟ فرمانے لگے او فلاں جو مولوی ہے نا، حافظ ہے، اس کے پاس کسی نے وراثت کا مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا 11 ڈھیریاں بنا دو. تو حضرت الاستاد رحم اللہ فرمانے لگے حالانکہ 6 سے مسئلہ بنتا تھا، 7 8 9 10 بن سکتا، 11 بن ہی نہیں سکتا. اس لیے بات گہرائی کی ہے، لیکن کم از کم تعارف ہونا چاہیے کہ علم میراث کیا چیز ہے. یہ جو پٹواری جانتے ہیں اس کو یہ وہ تو ایک جھلک ہوتی ہے یا ان کی مجبوری ہے، اس کو یاد کر لیں. آگے 12 ہے، 12 13 15 17 اس کی ڈھیریاں بن سکتی ہے. 12 ڈھیریاں بنی، ضرورت پڑی وہی جس طرح مالٹے بھائی محمود کے پاس 7 ہے، طالب علم 12 ہے، تو مالٹے 7 ہی رہیں گے، نہیں بڑھیں گے، لیکن ڈھیریاں اور تقسیم میں ہو جائے گا. یہ مطلب ہوتا ہے. 24 ہے نا، 24 بعض اوقات وارث ہوں لینے والے تو 24 سے مسئلہ بنانا پڑتا ہے. ڈھیریاں 24، وہ بوقت ضرورت 27 بنا سکتے ہیں، 25 26 نہیں بنا سکتے. جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں بیٹھے تھے، ایک آدمی نے آ کے مسئلہ پوچھا تو حضرت نے فرمایا 27 بنا دو. کہا حضرت 24 بنتے ہیں. فرمایا نہیں، اس کا اور 27 آتا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ماہر تھے علم میراث، بہت ماہر تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نہیں، 31 تک بنا سکتے ہیں. 24 ہو نا، 27 ڈھیریاں بنا لو، نہیں کام چلتا ہے 31 بنا لو. بہرحال بات بڑی گہری ہے، لیکن آپ کو کم از کم زندگی میں یہ یاد رہے گا کہ علم میراث میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت مشکل ہے یا بہت آسان. علم میراث میں مین بات یہ ہے کہ 3 قسم کے وارث ہیں. ایک ہے ذوی الفروض، حصے مقرر ہے ان کے، اور دوسرے ہیں، اس میں بھی ہر ایک کا ثواب علیحدہ لکھا جا رہا ہے، ہمیں اللہ کی رحمت پہ یقین ہے. دوسرے ہیں عصبات، ان کے حصے مقرر کوئی نہیں، جو بچے گا سارا سمیٹ کے لے جائے گا. اور تیسرا ہے ذوی الارحام، نہ وہ ذوی الفروض ہے نہ عصبہ ہے. مثلا بیٹی کی اولاد، بہن کی اولاد وغیرہ، یہ ساری چیزیں ذوی الارحام میں آ جاتی ہیں. ذوی الفروض کل 12 ہیں. یہ مولانا عامر میرے پرانے شاگردوں میں سے ہیں. بہت مشکل کافیہ کتاب میرے پاس پڑی تھی اور کتابیں. اپنے علاقے میں انہوں نے ادارہ بنایا، نام ہی رکھا مدرسہ دار التوحید والسنہ. یہ اور کچھ میرے شاگرد، کوشش ان کی ہوتی ہے علاقے میں، میرا یہ بار بار درس کراتے ہیں وراثت کا، اور درس کراتے ہیں، ساتھیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. تو ذوی الفروض 12 ہیں، 4 مرد اور 8 عورتیں. ان کے حصے قرآن نے مقرر کیے.
امیر و غریب و خیال کرنا وہ مقرر کیوں کیے ہیں؟ جو نہ دے گا ظالم ہوگا۔ بڑا لطف آتا ہے دین کی وجہ سے آدمی تکلیفیں اٹھائے، گالیاں سنے، پراپگنڈا مہم میں ہو جائے، لیکن اللہ کو راضی کر لے۔ کسی نے بھی فرق لگایا وراثت میں، وہ ظالم ہے۔ جتنا بھی نیک ہوگا پھنس جائے گا جا کے، قیامت کے دن چھٹکارا نہیں ہوگا کوئی بھی۔ دیکھو جی جتنے بیٹھے، چوری جمیل صاحب بیٹھے، بابا اکبر بیٹھا، حاجی حنیف صاحب، مجھے ان سے آگے کوئی نہیں۔ کل میں رات عطا الرحمان کو کہہ رہا تھا کہ یار دعا کیا کرو میری زندگی میں ان بزرگوں کو کچھ نہ ہو، کہ میں ہوں دنیا میں اور حاجی حنیف صاحب نہ ہو۔ پوچھ لینا عطا الرحمان صاحب سے، فلاں نہ ہو، بس حاجی عبدالرشید صاحب نہ ہو، فلاں نہ ہو۔ ایک چاہت ہوتی ہے نا، ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہے۔ میرے ایک ماموں کے بیٹے تھے، میرے والد صاحب کو کہنے لگے میری نانی جی کی وفات پہ کہ خالو جی مجھ پہ موت آئی تو یہ شعر پھر وہاں میرے جنازے پہ بھی پڑھنا۔ تو والد صاحب نے فرمایا پتہ نہیں تو پہلے جائے گا یا میں پہلے جاؤں، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ ایک دل کی خواہش ہوتی ہے نا، یار ان لوگوں نے دین کی خدمت میں ہمارا تعاون کیا، اللہ ان کا سایہ تا دیر رکھے، دل کی گہرائیوں سے کہہ۔ لیکن میں دیکھو نام لے کے کہنے لگا ہوں، چودھری جمیل، بابا اکبر، حاجی محمد حنیف صاحب، اپنا نام لینا ہوں، حبیب الرحمان، جتنے بیٹھو، حاجی عبدالرشید صاحب، حاجی اشرف صاحب۔ اب سننا میں کیا کہنے لگا، اگر ان میں کوئی وراثت میں فرق لگائے گا تو ظالم ہے، ظالم ہے، ظالم۔ انشاءاللہ کل یہ جگہ قیامت کے دن گواہی دے گی، قبر میں انشاءاللہ۔ اللہ کے 40 سال آپ نے گزارے ہیں، جو مجھے محبت ہے آپ سے آپ بھی جانتے ہیں، اور جو آپ میری قدر کرتے ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں، اللہ آپ کو جزا دے گا۔ لیکن اگر فرق جس نے لگایا، اتنی عزت احترام ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ ظالم ہوگا۔ کسی نے نہیں لگا، میرے علم میں نہیں نہ لگاؤ گے، لیکن یاد رکھنا وراثت کے مسئلے میں خیال کرنا، کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من قطع میراث وارثی قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ۔ من جو ہے نا، من اس میں سارے آ جاتے ہیں، امیر غریب سارے آ جاتے ہیں۔ میرے استاذوں نے مجھے جس دن پہلے دن سراجی شروع کرائی نا رحمت اللہ تعالی، تو بھٹو کا دور قریب قریب تھا۔ فرمانے لگے وراثت بھٹو کی ہو یا خانہ بدوشوں کی ہو، 4 حق اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی کفن دفن کا انتظام کرو، اگر کوئی خوشی سے اور کرے ٹھیک، پھر قرض ادا کرو، پھر وصیت کوئی کر گیا تو اس پہ عمل کرو، اور پھر وارثوں میں مال تقسیم کرو۔ اس لیے فرمایا من قطع میراث وارثی، کسی وارث کو وراثت سے محروم کیا، ہم قبر میں چلے جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے۔ ایک وقت انسان پہ تھا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کوئی ہمارا ذکر نہیں تھا۔ ایک پھر وہ وقت آئے گا، پتہ نہیں قیامت کب آنی ہے، آنی ہے، جلدی آنی ہے، شاید کئی کا ذکر پھر ختم ہو جائے گا لمبے زمانے۔ دیکھو نا ہمارے پردادا سے آگے ہمیں نام ہی یاد نہیں، پرنانا سے آگے نام یاد نہیں، لیکن جب تک یہ ہماری باتیں رہیں گی تو اللہ ہماری قبروں کو اپنے فضل سے منور کرے گا۔ کوئی آدمی کسی وارث کو، بہن ہے، بھائی ہے، کوئی قریبی رشتہ دار بنتا وارث تھا محروم کر دیا، یا بنتا زیادہ تھا اور اس نے کم دے دیا، بنتا زیادہ تھا ڈنڈی ماری ہے۔ اب یاد رکھنا من قطع میراث وارثہ، کسی وارث کو وراثت سے محروم کرنا، قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ،
قیامت کے دن اللہ تعالی اسے جنت کی وراثت سے محروم کریں گے۔ میں نے ایک بہت بڑے مجمع میں یہ مسئلہ بیان کیا، آج سے 25 سال پہلے۔ ایک عالم دین کہنے لگے کہ استاذوں کو کہو مسئلہ بڑا مشکل ہے، عوام کو کیسے سمجھاؤ گے؟ تو جب میں نے سمجھایا، یہ استاد مولانا رسول اللہ صاحب، قاضی عطا اللہ صاحب، بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے جو فوت ہو گئے رحمت اللہ تعالی علیہم، جو زندہ ہیں اللہ انہیں زندگی دے، صحت دے۔ تو وہی مولوی صاحب کہنے لگے مسئلہ بڑا خوشک ہے، آپ نے آسانی سے سمجھایا۔ میں نے کہا اللہ کے فضل و رحمت سے، اللہ کے فضل و رحمت سے۔ اس لیے جو بھی وارث کو وراثت سے محروم کرے گا، قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت کی وراثت سے محروم کرے۔ خدا را مینا میں درس دیتا تھا جب حج بیت اللہ کے لیے گیا، گجرا والے کے بہت اچھے دوست پہلوان، کل بھی ہم نے افطاری اکٹھی کی، کہیں افتتاح تھا پیٹرول پمپ کا، اپنے دوست ہیں انہوں نے پیٹرول پمپ بنایا، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ مسئلہ کر رہے تھے آج وراثت کا، وہاں بھی میں مینا میں بھی کیا، عزیزیہ میں بھی کیا، مسئلہ بیان کیا۔ یعنی استاد جی آپ مسئلہ تو بیان کر رہے تھے لیکن ہے بڑا مشکل، کماؤ خود پھر داماد کے حوالے کر دو۔ میں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، داماد کو نہیں دینا، اپنی بیٹی کو دینا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ جب پوچھیں گے اولاد تیری تھی، بیٹی کا مقام یہ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، لڑکیوں کا ذکر پہلے آیا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں پہلے لڑکی پیدا ہونا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو قرآن کی ترتیب ہے یہب لمن یشاء اناثا، تو پہلے اللہ نے بیٹی دی، بھائی خوش ہو جا، اللہ نے رحمت بھیجی ہے۔ تو بیٹی اور بہن آدمی انہیں رلائے، بلکہ وہ بیٹی اللہ کے ہاں مجرم ہے، وہ بہن بھی مجرم ہے، وہ بھائی بھی مجرم ہے جو وراثت کے بعد کوئی نہیں، بھائی غریب ہے اسے دے دو، نہیں غریب ہے اسے اللہ امیر کرے گا، تیری وراثت نہیں کرے گی، وہ لڑ کے لے کے مجھے حصہ دو، میرا حصہ مجھے دو اور پورا دو۔ من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ، وہ معمولی یہ سرزنش نہیں ہے، گرفت نہیں ہے، بخش نہیں ہے، فرما اللہ پاک جنت کی وراثت سے خدا را آج دنیا ہے، قبر میں ساتھ کوئی نہیں جائے گا، حشر میں کوئی نہیں جائے گا، جب ذکر کیا کرو قبر کا تو رویا کرو، چیخے مار کے رویا کرو کہ اکیلے جانا ہے قبر میں، اللہ کے سامنے قیامت کے دن جانا ہے۔ تو علم میراث ایک ایسی چیز ہے، پڑھنا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ ایک منطق ہے علم، بڑا مشکل علم ہے منطق، 14 علوم ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، ان میں منطق بہت مشکل ہے۔ ایک وقت تھا لوگوں کی اتنی توجہ ہو گئی تھی منطق کی طرف کہ علماء نے فتویٰ دیا تھا یجوز الاستنجاء باوراق المنطق، میں سادہ سا معنی کروں گا کہ ان برق کی بھی کوئی قدر نہیں جس پہ منطق لکھی ہوئی، کیوں؟ لوگوں کی توجہ منطق کی طرف بہت ہو گئی تھی۔ عطا الرحمان صاحب کی بہت دلچسپی ہے منطق کے ساتھ، انہیں آتی بھی ہے اور استاذوں کو بھی آتی ہے، جہاں مجھے بھی کچھ آتی ہے منطق، لیکن علم میراث اتنا ضروری ہے اور مشکل ہے کہ آج تک کسی نے جرات نہیں کی، نہ کوئی کرے گا کہ اس کے ورق بھی ضائع کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا اہم ہے، چودھری کو بھی ضرورت ہے، فقیر کو بھی ضرورت ہے، عالم کو بھی ضرورت ہے، جاہل کو بھی ضرورت ہے، نیک کو بھی ضرورت ہے، گنہگار کو بھی ضرورت ہے، شہری کو بھی ضرورت ہے، دیہاتی کو بھی ضرورت ہے۔ یہاں ایک ساتھی گزرا ہے مزاج کا بڑا سخت تھا، میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ناراض ہوا، کوئی نہیں، اللہ اس سے معاف کرے، اللہ مجھے بھی معاف کرے۔ اس کی مجھے بہت اچھی عادت پسند، 38 مرلے جگہ تھی، زندگی میں آقا استاد جی میرے اتنے بچے بچی ہیں تقسیم کر دو، مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ ہے اصل چودراہٹ، یہ ہے وراثت۔ اس لیے خدا را ایک کنال ہے، ایک مرلہ ہے،
خیال کرنا، اور کسی بھائی کا حق نہ کھانا والد کی موجودگی میں یا والد کے بعد، والدہ کی موجودگی میں یا والدہ کی زندگی کے بعد حق نہ کھانا، ڈنڈی نہ مارنا، سارے بھائی ایک طرف کر کے ایک کو ایک نوکر میں نہ لگا دینا، ساری بہنوں کو دے دینا اور ایک کو کچھ نہ دینا، رلا دینا۔ یاد رکھنا ایسا آدمی ظالم ہوگا، ظالم ہوگا۔ علم میراث، آج وراثت کے میں نے آپ کو فضائل، مسائل اور تحدید سنائی ہے۔ آیات میراث سب سے مشکل یہ رکوع ہے قرآن مجید میں، سب سے مشکل، حافظوں کے لیے مشکل ہے، قاریوں کے لیے مشکل ہے، اور علماء کے لیے بھی مشکل ہے۔ تو یوں شروع ہوتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تاکیداً حکم دیتا ہے تمہاری اولاد یعنی مردوں جو دنیا سے چلے گئے ان کی اولاد کے بارے میں اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور پھر اس مسئلے کو سمجھو، اگر کوئی، اور میرا بھائی بھتیجا نوید بیٹھا ہے، میری عادت ہے سمجھانے کے لیے نام لیتا ہوں، اس سے پریشان نہ ہو تو، یہی اپنے والد کی وراثت میں، بھائی سعید اختر مرحوم کی وراثت میں فرق لگائے، خود تینوں بھائی لے لیں، بہنوں کو محروم کریں، تو یہ ان کا روحانی چچا کہے گا ظالم ہے۔ میرے خیال اب تو کوئی کسر نہیں رہ گئی، اللہ کو منظور ہوا تو آپ کے ذہن میں بات پہلے بھی بیٹھی ہوئی ہے، مجھ سے بھی پہلے بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے فرق لگانے والا لگائے گا تو وہ ظالم بنے گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہارے جو دنیا سے چلے گئے ان کی اولاد کے بارے میں۔ یا اللہ وہ کیا حکم ہے؟ تو 4 منٹ اوپر لگ گئے تو معاف کرنا، آج للذکر مثل حظ الانثیین، ایک قانون ہے، مذکر کے لیے مثل حصہ ہے 2 مؤنثوں کے، وضاحت کرتے ہیں، ایک لڑکا 2 لڑکیاں، 2 لڑکیوں کو جتنا ملے گا وہ ایک لڑکے کو ملے گا، للذکر مثل حظ الانثیین، جی ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، 3 حصے کر کے 2 لڑکے کو دیں گے اور 1 لڑکی کو دیں گے، یہ تو میں نے ایک جزئی بیان کی، للذکر مثل حظ الانثیین۔ قربان جاؤں قرآن کے لطائف پہ، باریکیوں پہ، یہ نہیں کہا 2 لڑکیوں کو لڑکے کی طرح ملے گا، ورنہ کو کہتا نہیں لڑکی کی اہمیت نہیں ہے، للذکر، للذکر مذکر یعنی لڑکے کو، بہن بھائیوں کی صورت میں بھائی کو، پوتے اور پوتیاں، اگر بیٹا نہیں ہے تو پوتا مراد ہے، اور کوئی نہیں، پڑپوتا ہے، نہ بیٹا ہے نہ پوتا، پڑپوتا مراد ہے۔ جب بھی مذکر ہوگا 2 لڑکیوں کے برابر جو اس کے محاذی ہیں، برابر ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پوتیاں ہیں، 2 کے برابر اسے حصہ ملے گا۔ تو معلوم ہوا اللہ نے فرمایا لڑکیوں کا حصہ پہلے ہے، لڑکے کا بعد ہے، بہنوں کا حصہ پہلے ہے، بھائیوں کا حصہ بعد میں ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا للذکر مثل، خدارا نہ غلط فہمی کا شکار ہونا، داڑھی سنت کے مطابق بہت بڑی سعادت ہے۔ داڑھی میں اسلام نہیں ہے کہ داڑھی رکھ لی سارا اسلام آ گیا، اسلام میں داڑھی ہے، بہت بڑی سعادت ہے، مٹھی برابر داڑھی رکھنا، عمرہ کرنا، بچے کو حافظ بنانا، عشر اور زکوٰۃ دینا، جہاد میں حصہ لینا، بیواؤں کی خدمت کرنا۔ لیکن یاد رکھنا اگر خدا نخواستہ اس مسئلے میں آ کے بیٹے کو ترجیح دی، بیٹا ہمیشہ کھڑا رہے گا قبر پہ، بیٹی بیچاری کو محروم کیا، چاہے وہ خوش ہو یا نہ ہو، یاد رکھنا آدمی ظالم بن جاتا ہے۔ تو للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹی کبھی نہ کہے نہیں جی میں نہیں رہتی ہے، بہن کبھی یہ نہ کہے، وارث نہ کہے، کیوں؟ اللہ دے رہا ہے تو کیوں انکار کرے؟ ایک دفعہ لے، قبضے میں لے، جس کو مرضی ہے دے دے، لیکن نہ دینے والی غلطی نہ کرنا۔ کروڑوں روپے ہے اور یہ صرف لاکھ میں ہے، لے لینا، طیب ہے میں لوں۔ میرے ایک دوست ہے، بہت اچھے، بہت ہی اچھے نیک آدمی ہیں،
میں نے انہیں ایک دفعہ خواب سنائی، خوابیں سچی بھی ہوتی ہیں جھوٹی بھی ہوتی ہیں لیکن معبر سمجھتے ہیں. میں نے ان کو خواب سنائی تو میں نے ان کو کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا تھا آپ کو خربوزے دے رہا ہوں، حالانکہ امیر آدمی استاد ہی نہیں، مزہ تھا، میں پہلے خربوزے خرید کے مجھے کھلاؤ. میں نے انہیں وہ خربوزے کھلائے باہر. انہوں نے کہا جی خواب ہے، بس اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو یہ تو ایک خربوزے کی بات تھی، انہوں نے اتنی ترجیح دی. تو یہ وراثت اور بیل کا نہیں، کوئی عرض نہیں، میں نہیں دیتے، اللہ ناراض ہوگا. بیٹیاں کہیں للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے مثل حصہ دو لڑکی. میرے شاگرد بیٹھے، کئی جگہ میں مسئلہ بیان کرتا ہوں، میں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ یہ نہ کہنا یہ اپنا گلا پھاڑ رہا ہے، یہ محنت کر رہا ہے اور اس کا اپنا عمل نہیں. میری زندگی میں صرف 10 مرلے جگہ ہے جس کو وراثت کہتے ہیں. یہ اٹک میں 2 چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، بڑے 3 بیٹے بیٹیوں کو میں نے ایک مکان وہ والدہ محترمہ والا دے دیا زندگی میں. ایک باہر ہے، چھوٹے 3 کو میں نے وہ دے دیا. 10 مرلے میں تھا. رحمان کی امی کو بڑا عرصہ پہلے 5 مرلے میں نے نام کرا دیا. جو پیچھے 5 ہے سب بیٹے بیٹیوں کو جتنا بھی بنتا ہے میں نے الحمدللہ تقسیم کر دیا. اور اب بھی ان کو بٹھا کے سمجھایا کہ دیکھو زندگی میں تھوڑی تھی، زیادہ تھی، تقسیم کر دی. کل کو یہ نہ کہے لوگوں کو مسئلہ سمجھاتا تھا، خود عمل کیا اس پہ یا نہیں کیا. کل سحری کے وقت میں ادھر جب آنے لگا، عطا رحمان اور اس کی والدہ کو میں نے بٹھایا، ایک کاپی سامنے کی. میں نے کہا دیکھ لو یہ میرا لین دین ہے، آج دنیا ہے کل آخرت ہے، پتہ نہیں چلتے چلتے بھاگتے بھاگتے کس وقت قبر میں چلے جائیں. یہ خیال کرنا، یہ خیال کرنا، یہ میرا لین دین. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. وہ خوش ہوئے کہ تھوڑے سے پیسے ہیں، وہ بھی اپنے کسی عزیز کے ہیں، کوئی میں اب بھی دے سکتا ہوں. تو میں نے ان کو کہا مجھ پہ قرض نہیں ہے، جب ہو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب نہیں ہے میرے ذمہ قرض، اب نہیں ہے تو آپ بھی اس پہ عمل کریں. میں عاجز صرف پیش کر رہا ہوں کہ اگر میں ایک عاجز کمزور ہوں، میں کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ہو. خدا را اس چیز سے فارغ ہو. بیٹی دعا کرے کہ ابو نے انصاف کیا، بہن دعا کرے، خدا کی قسم عرش بھی دعائیں کرتا ہے. اور خدا نخواستہ بہن یا بیٹی ناراض ہو، پریشان ہو اندر سے تو انسان کا کچھ نہیں رہتا. میری ایک بڑی بہن ہے، والدہ صاحبہ کے کمرے میں رہتی ہے. سارا الحمدللہ میں رات بھی میں نے کہا باجی یہ پیسے میں بھیج رہا ہوں، پریشان نہ ہوا کرو، اللہ توفیق دیتے. ادھر میرے پاس تھے تو میں گجرا والے لے گیا ڈاکٹر عامر کے پاس. ان کی آنکھ میں تکلیف تھی. اس وقت 80 روپے لگتے تھے یہاں سے بکنگ، آج تو میرے خیال 3500 ہے کتنی ہے. جب میں نے ان کو چیک کرایا تو بڑی محبت سے کہتی ہے، ابھی مجھ سے بڑی حبیب الرحمان اللہ تجھے اپنی گاڑی دے. 80 روپے میں دے کے لے گیا تھا، اس وقت رینٹ تھا. تو 2 ماہ کے اندر اللہ نے مجھے اپنی گاڑی عطا فرمائی. یہ میں بطور مثال دیتا ہوں. خدا را بہنوں سے دعائیں لو، بیٹیوں سے دعائیں لو، بھائیوں سے دعائیں لو، جن کی وجہ سے ہم کسی کو زیادہ دے کے اسے خوش کریں گے، کوئی خوش بھی نہیں ہوگا. شاید جس کو نہیں دیا اسے طرح آئے گا، اللہ زیادتی کر گیا تھا، زیادتی کر گیا تھا، معاف کر دے. حقوق العباد کا مسئلہ بہت نازک ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، 1000 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ آج بیان ہوا ہے، لیکن میں سمجھ رہا تھا آپ نے بڑی توجہ سے سنا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. زندگی ہوئی تو انشاءاللہ 27ویں پہ پھر چند جزیات بیان کروں گا. آج 20 منٹ افطاری کے وقت، پھر تراویح کے بعد میرا بڑا اہم بیان ہے ایبٹ آباد ہزارہ. وہاں ایک کالج ہے 360 کنال میں، اس میں حفظ بھی ہے، کتابیں بھی ہیں، MBBS ڈاکٹر بھی بنتے ہیں، اور ترکی کے حوالے سے چلتا ہے. اس کے چلانے والے چیئرمین ندیم احمد میرے بڑے خصوصی شاگرد ہیں. ہر سال میرا بیان ہوتا ہے، کم از کم 2-2.5 ہزار مرد و عورت ہوتے ہیں، بڑا اعلیٰ انتظام ہوتا ہے. تو دعا کرنا وہاں بیان ہے. اللہ شرح صدر فرمائے، اور جو ہم اس جنگل میں بیان کریں جس کو اللہ نے منگل بنایا،
اللہ ہمارے لیے قبول و منظور فرمائے۔ آپ کا بھی حصہ اس میں ہے کہ ہم جاتے ہیں تو مدرسے کے خادم میں جاتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔